الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وقال فی مقام آخر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق کے ساتھ احترام معزز سامعین و حاضرین، آج جمعہ کے اس اجتماع میں آج کے دن کی مناسبت سے ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا آج 22 جمادی الثانی، حضرت خلیفہ اول بلا فصل اور افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہی انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، اور اسی مناسبت سے قرآن عزیز کی مختلف مقامات سے 2 آیتیں اپنی خطبہ میں تلاوت کی ہیں۔ اس گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہم جس وقت لوگوں کے اعتقاد دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، جس طرح ایک ہمارے دنیا کے معاملات میں ایک عادت سی بنی ہے نا، ہر سال ہم چاہتے ہیں، خواہش ہوتی ہے ایک نیا برانڈ ہو، چاہے وہ لباس کی صورت میں ہو یا ہم کوئی اور چیز اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ گاڑیوں کے شوقین اپنا شوق رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر سال ایک نیا ماڈل ہونا چاہیے، اور دنیا کی ترقی بھی اسی میں سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اعتقادات، ایمانیات، یہ بندے کے جتنے پیچھے والے لوگوں کے ہوں گے، یعنی پہلے سے گزرے ہوئے لوگوں کے اعتقاد مضبوط وہی ہوں گے جو ہم سے پہلے کے لوگ گزرے ہیں، ہمارا دھیان اس طرف ہوگا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں آج معاشرہ اتنا بے باک ہو گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز میں ہر سال ایک نئی چیز ہمیں نظر آئے، نیا برانڈ نظر آئے، لوگ کہتے ہیں جی 20 سال ہو گیا یہ گلاں چھوڑ دی، کوئی نویاں سناؤ۔ ہاں، وہ نئی باتیں سننے کے لیے من گھڑت کہانیاں، پھر صحابہ کرام کے اوپر تحقیقات پیش کی جاتی ہیں۔ اب تو محققین اپنے اپنے انداز میں اب لگے ہوئے ہیں کہ فلاں صحابی تو اس کی یہ اجتہادی خطا، فلاں صحابی تو اس کے یہ فیصلے اور اس میں یہ سخم رہ گئے تھے، اور بنو امیہ نے یہ جو کام کیا تو اصل تو پھر وہ اس صحابی کو چاہیے تھا نا، وہ ایسا نہ کرتے تو آگے نہ چلتا۔ اسے کیا ہے جی، نئے اعتقاد سامنے آ رہے ہیں، نئی تحقیقوں کے نام پر نئے فتنے اور
اسی طرح کی ملی جلی کیفیات جس میں نہ بندے کا عقیدہ محفوظ رہتا ہے، نہ ان شخصیات کا صحیح تعارف جو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، وہ بھی مشکوک ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے چند ایک چیزوں کا انتخاب کیا۔ بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ موضوع ہی انہی کی شخصیت کا ہے، ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی رسول ہونا۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام صحابہ سے افضل الصحابہ ہونا۔ اس کے اوپر ایک معاملہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد الانبیاء افضل البشر ہونا، اور پھر ایک معاملہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ اول بلا فصل ہونا۔ یہ ہمارے اہل سنہ کے اعتقادات والی باتیں ہیں۔ یعنی سادے انداز میں اگر میں آپ سے عرض کروں، اعتقاد ہمیشہ یہ رکھیں، کوئی سمجھوتا اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے بھی اس دنیا میں انبیاء اور رسول پیدا فرمائے ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد امتی ہونے کی حیثیت سے سب سے افضل ترین بشر اور انسان حضرت جناب صدیق اکبر ہیں۔ اور پھر تمام صحابہ کرام میں بات کریں تو تمام صحابہ میں جو افضل الصحابہ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آتا ہے۔ وجوہات بہت ساری ہیں، چند ایک آیتیں ہیں، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے 4 درجے ذکر فرمائے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوتا ہے۔ وہ 4 درجوں کے لوگ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اسی سے ہمیں اعتقاد سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کے بعد صدیقین کا ذکر فرمایا ہے، اور صدیقین کی جہاں پہ بات کرتے ہیں تو یہ وہ صدیق ہیں جو انبیاء کے علاوہ لوگ ہیں، کیونکہ انبیاء کا تذکرہ ہو چکا۔ اور صدیقین میں جس وقت ہم بات کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام صدیق خود خداوند قدوس نے جناب جبریل امی کے واسطے سے حضور کو سنایا تھا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو صدیق کا جو لقب ملا ہے، یہ حضرت جبریل امی نے اللہ کی طرف سے آ کے حضور کو بتایا تھا کہ ان کا لقب صدیق ہے۔ اور سارے صحابہ اب صدیق ہیں اس لحاظ سے کہ حضور کا دین قبول کیا ہے، حضور کی نبوت کی تصدیق کی ہے، اللہ کی طرف سے حضور نے جو بھی پیغام دیا تمام صحابہ نے وہ قبول کیا ہے، اس لحاظ سے حضور کی ہر بات کی تصدیق کی ہے۔ لیکن ایک انفرادیت کے ساتھ جو کسی کا لقب بنتا ہے صدیق، وہ تو جناب صدیق اکبر کے حصے میں آتا ہے نا۔ تو اس سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اعتقاد کی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایمان لانے کی کیفیت ہے، ان کے مسلمان ہونے کی، ان کے ایمان کا جو شخص بھی منکر ہوگا حضرت صدیق اکبر کے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ ان کے ایمان کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے،
اور دار اسلام سے خارج کرنے والا معاملہ ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے واحد جناب صدیق اکبر ہیں جن کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابی ہیں۔ اذ یقول لصاحبی، جب وہ نبی اپنے صحابی سے فرما رہے تھے تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کی صحابیت کا لفظ قرآن میں آیا، لہٰذا ان کی صحابیت کا انکار کرنا قرآن کی اس آیت کا انکار کرنا ہے، اس وجہ سے کفر ہے۔ تیسری بات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، اس لیے کہ ان کی خلافت کو تسلیم کس نے کیا تھا؟ بہت ساری احادیث کریمہ میں یہ مضمون مل جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ، کبھی اشاروں کے ساتھ آپ نے ان کی خلافت کا تذکرہ فرمایا۔ صراحت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضور نے اپنے مصلی امامت پہ ان کو کھڑا کیا تھا، اور حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی ان کو اجازت دی۔ ایک روایت کے مطابق 17 نمازیں اور دوسری روایت کے مطابق 20 نمازیں حضور کے ہوتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں، اور یہ واحد صحابی رسول ہیں کہ حضور نے ان کو امام بنا کے ان کے پیچھے بھی حضور نے نماز پڑھی ہے۔ اور وہ جب حکمت پوچھی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کوئی نبی اس وقت تک وصال نہیں کرتا جب تک کہ اپنے ہی کسی امتی کی اقتداء میں نماز نہ پڑھ لے۔ تو وہ جو ایک دستور قدرت ہے، وہ دستور قدرت مکمل کرنے کے لیے یہ ساری کڑی ملائی گئی۔ اب جس وقت ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا اور صحابہ کرام کو ملاحظہ بھی فرمایا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ حضور نے جب آپ علالت کے دنوں میں تھے تو آپ نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو کہتی ہے میں نے عرض کی کہ حضور وہ نرم دل آدمی ہیں کہ جس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے تو آپ کی جدائی اور آپ کے فراق میں وہ اتنی ہمت نہیں کر پائیں گے کہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ حضور نے اصرار فرمایا، تو اس کے بعد کیا تھا کہ ان کو کہہ دیا گیا۔ اب لوگوں نے آپس میں، یہ دوسری ایک روایت ہے اس کو ملا کے میں بات مکمل کر رہا ہوں، لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر نرم دل آدمی ہیں، دھیمی آواز میں پڑھنے والے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم حضرت فاروق اعظم سے کہہ دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا لیں۔ تو لوگوں نے مشاورت کر لی۔ اب کیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب روایت میں یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ بھی کہہ چکے تھے، اللہ اکبر کے الفاظ کہہ چکے تھے۔ حضور کا جو کاشانہ مبارک، چونکہ متصل دیوار تھی مسجد نبوی شریف کی اور حضور کے حجرہ مبارک کی، آپ نے جس وقت آواز سنی کہ یہ تو عمر کی آواز ہے، حضور جلدی سے اپنے بستر سے آپ وہاں سے اٹھے، اور جملہ کیا تھا آپ کی زبان پہ؟ ابو بکر کے ہوتے ہوئے یہ کس کی جرت ہے کہ اس کو پیچھے کھڑا کر کے اور خود مصلی پہ چڑھ جائے؟ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو اللہ اس بات پہ راضی ہے، نہ اللہ کا رسول اس بات پہ راضی ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور بندہ آگے کھڑا ہو جائے۔ اس مقام پہ آ کے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ دینی معاملات میں جناب رسول اللہ نے اپنی حیاتی میں بنفس نفیس ہمارا امام حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا۔ جس وقت دنیا کے معاملات ہمیں سارے طے کرنے کے لیے کہ امام کی ضرورت تھی، تو ہم لوگوں نے اجماعی طور پہ حضرت صدیق اکبر کو پسند کر لیا، اس لیے کہ دنیا کے معاملات میں جب حضور نے ہمارا امام بنا دیا تو باقی معاملات تو دین کے تابع ہوتے ہیں نا، تو دینی معاملات میں جب حضور نے ہمارا امام بنایا، باقی سارے معاملات ہم نے ان کے قبول کر لیے۔ تو میں بات یہاں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے کہ وہ خلیفہ نہیں ہے،
حضرت فاروق اعظم کے فیصلے کا بھی اس نے لحاظ نہیں کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے فیصلے کا لحاظ نہیں کیا، ابو عبیدہ ابن جراح، دیگر جتنے عشرہ مبشرہ تھے، کسی فیصلے کا اس بندے نے کوئی لحاظ نہیں کیا، کوئی حیا نہیں کیا جو جناب صدیق اکبر کی خلافت پہ اعتراض کرتا ہے۔ سمیت حضرت علی کا حیا نہیں کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا نہیں کیا جو حضور کے چچا ہیں، حضور کے خاندان کے کتنے ہی دیگر لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان کو خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی کہ اجماع صحابہ، یعنی صحابہ کرام نے جب اتفاقی طور پہ اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارے خلیفہ جناب صدیق اکبر ہیں، تو حضرات صحابہ کرام کا کسی بات پہ متفق ہو جانا یہ عین اسلام ہے، کیونکہ کسی ایک صحابی کی رائے دیگر بہت سارے صحابہ سے مختلف ہونا یہ فطری تقاضا ہو سکتا ہے، لیکن تمام صحابہ کا اجماع ہو جائے کہ یہ بات ایسے ہی ہے، اہل بیت کے لوگ بھی، دیگر صحابہ بھی، بدری صحابہ بھی، عشرہ مبشرہ، احد والے، بیت رضوان والے، سارے صحابہ نے جب اتفاق کر لیا ایک معاملے پہ، امت میں کوئی بندہ اٹھ کے اگر یہ کہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں تھی، مطلب ہے اتنے سارے صحابہ کی کوئی لحاظ نہیں کیا اس بندے نے، کوئی حیا نہیں کیا اس بندے نے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمہ نے لکھا کہ جناب صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سارے متفق ہو چکے تھے ان کی خلافت پہ۔ اور دیکھیں اب تھوڑا فضیلت کو اگر دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے کس انداز میں ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے کہ تم غم کس بات کا کر رہے ہو۔ معاملہ پیچھے کیا ہے بارہا مرتبہ ہم سن چکے، جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور غار کا منہ کھلا ہوا ہے، وہ دشمن کس طرح محسوس ہو رہا ہے، ان کے قدموں کی آہٹ ہے، وہ نیچے سے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، حضور کیا بنے گا؟ اور یہاں پر قرآن نے جو لفظ استعمال کیا لا تحزن، حزن نہ کرو، حزن غم نہ کرو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خوف ہوتا ہے اور ایک حزن ہوتا ہے۔ خوف کہتے ہیں اس میں بھی ایک خدشہ ہوتا ہے نقصان کا، اور جو حزن ہوتا ہے اس میں بھی ایک خدشہ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ خوف کا تعلق ہوتا ہے بندے کی اپنی ذات کے ساتھ، ایک ایسے نقصان کا خدشہ جس سے اپنی ذات کے لیے بندے کو فکر ہوتی ہے، اور حزن کا مطلب ہوتا ہے بندے کو اپنی جان کی نہیں دوسرے کی جان کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو قرآن نے یہاں پہ حزن کا لفظ ذکر کیا ہے، نبی سمجھا رہے تھے کہ اے میرے صحابی تو حزن نہ کر، اس کا مطلب ہے کسی نقصان کا اندیشہ نہ کرو۔ نقصان کا اندیشہ کیا ان کو اپنی ذات کی بات کی فکر تھی؟ نہیں، حزن کا لفظ کہتا ہے کہ اپنی ذات کا خدشہ نہیں ہوتا، دوسرے کی ذات کا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ کتنا بہترین ساتھی ہے، وفادار ساتھی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، جناب رسول اللہ کی جان کی پرواہ ہے۔ یہ قرآن نے ان کے اخلاص کی شہادت پیش کی ہے۔ اور پھر یہاں سے ایک اور لطیف نکتہ یہ سمجھ آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ نے جس بندے پہ ایک نگاہ ڈالی ہے اور اس نے ایمان قبول کیا ہے، اس ایک نگاہ کا اثر یہ ہوتا ہے، حضور کی صرف ایک نگاہ مبارک کا اثر یہ ہے کہ اسے حضور کی ایک نگاہ خیر القرون بنا دیتی ہے، یعنی قیامت تک کے جتنے بھی غوث، کتب، ابدال، محدث، فقیہ، اولیاء کرام، صالحین، شہداء، جتنے بھی آپ بڑے سے بڑے مرتبے کے لوگوں کو دیکھ لیں، اور سارے غوث، کتب، ابدال سارے مل کے سب کو اللہ یہ اجازت عطا فرمایا کہ احد پہاڑ سارا سونا بن جائے، قیامت تک کے لوگ پیدا ہونے والے سارے فردن فردن اتنا سونا خرچ کریں، پھر ساری امت کے لوگوں کا آپ خرچ کرنے کا اجر و ثواب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بنے گا۔ یعنی ہر مسلمان اتنا سونا خرچ کرے جتنا احد پہاڑ ہے، مطلب 4 کلومیٹر چوڑائی میں، 9 کلومیٹر لمبائی میں، گہرائی میں، اللہ جانتا ہے کتنا ہے، اور سارا سونے کا ہو، اور قیامت تک کے سارے لوگ اتنا سونا خرچ کر کے نیکیاں لے کے آئیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے ایک صحابی کا خرچ کیا ہوا یہ ساری امت کا جتنا بھی صدقے کا ثواب ہوگا میرے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ خیر القرون کا معنی یہ ہوتا ہے۔
کہ جتنے لوگوں نے مرتبے حاصل کیے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کیے، حضور کو جس نے تک لیا، ایک نگاہ جس نے حضور کو دیکھ لیا، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی وہ نگاہیں ہیں، اللہ نے ان نگاہوں کو یہ سعادت دی ہے کہ اس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہوتا ہے۔ اور پھر حضور کی نگاہ جو اس پہ پڑ جائے، اس کے اثر کیا ہوتا ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے تذکرہ فرمایا صحابہ میں، حضرت اویس کرنی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ خیر التابعین، افضل التابعین، اس لیے کہ حضور نے ان کا ذکر خیر کیا۔ لیکن جناب صدیق اکبر کے نصیب میں کیا بات آتی ہے؟ جہاد کی صورتحال ہے، ہجرت کا معاملہ ہے، دیگر آپ جتنے معاملہ دیکھ لیں، حضرات صحابہ کرام حضور کے آس پاس بیٹھتے ہیں، حضور کبھی ان کی طرف نگاہ فرما رہے ہیں، کبھی اس طرف نگاہ فرما رہے ہیں، کبھی کسی صحابی کی طرف، کبھی کسی گروہ کی طرف۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جس وقت ہجرت ہو رہی تھی اور غار ثور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس وقت حضور کی وہ نگاہ فیض کن پہ پڑتی تھی؟ صرف ایک شخصیت، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ذکر کیا نا کہ حضور نے جس کا ذکر فرمایا صرف صحابہ میں بیٹھ کر، اس نے حضور کو دیکھا نہیں، اس اویس کرنی کو افضل التابعین کا لقب ملا ہے۔ جس پہ حضور نے ایک نگاہی ڈال دی وہ خیر القرون بن گیا، یعنی قیامت تک کے سارے لوگ صدقہ خیرات کر کے ثواب لے کر آئیں، اس کی ایک مٹھی کے برابر بھی ان کے ثواب کی حیثیت نہیں بن سکتی۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، ایک ہی چہرہ ہے صدیق اکبر کا، حضور مسلسل انہیں فیض عطا فرما رہے ہیں۔ اور رنگ کیسا چڑھا، ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ کے لوگوں کو خبر ملی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ذکر سنا ہوا تھا غیبی طور پہ، دیکھا نہیں ہوا تھا۔ صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہیں، جو بندہ بھی آتا ہے اسے آ کر پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب رسول اللہ کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے۔ کیوں؟ اتنا رنگ حضور نے اپنی نگاہ فیض سے چڑھا دیا تھا۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا، کھڑے ہو گئے، رومال لے کے کھڑے ہو گئے، حضور کے اوپر سایہ کر دیا۔ اب انہوں نے یہ بتا دیا کہ دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ خادم ہے جو کپڑا لے کر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ ساری حیثیتوں کا لحاظ ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ بھی ہمارے سامنے اٹھ کے اگر کسی بھی صحابی پہ جرت کرنے کی کوشش کرے، اور خاص طور پہ جناب صدیق اکبر، آپ کو ترازو دیا کس نے؟ آپ معیار تولیں صحابہ کا۔ یعنی پرائمری پاس ایک آدمی اٹھ کے PhD لیول کے بندے پہ تبصرے کرے کہ جناب اینو کی پتا، تو نے اپنی حیثیت دیکھی ہے؟ مقام صحابہ کو تولتا ہے۔ اللہ نے جن کی ایمان کی کیفیت بیان کی، جن کی وفاداری کی کیفیت بیان کی، حضور آسمان کے ستاروں کو دیکھیں، اور سیدہ ام المومنین پوچھیں کہ حضور آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ فرمایا ہاں ہے نا۔ کس کی؟ عمر کی۔ اب وہ پھر حسرت سے کہتی ہیں حضور آپ نے میرے والد صاحب کا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، آسمان کے ستاروں کے برابر تو عمر کی ہیں، لیکن عمر کی ساری نیکیاں اگر ایک ترازو میں رکھ کے تیرے باپ ابو بکر کی صرف ایک نیکی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو عمر کی نیکیاں اس وزن کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کی نیکیوں کا تذکرہ حضور نے فرمایا ہے۔ اور پھر آپ اس سے دیکھیں کہ شب معراج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، قرب خاص میں پہنچے۔ اب ایک مقام تھا، ایک جگہ تھی، جس مقام پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد یہاں پہ رک جائیں، یہاں پہ رک جائیں۔ کیوں؟ کہ آپ کا رب آپ پہ درود پاک بھیج رہا ہے، یہاں پہ رک جائیں۔ اب ہمارے جتنے بھی کلام کرنے والے ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد یہاں پہ رکیں، آپ کا رب درود بھیج رہا ہے۔ اور اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مصطفیٰ کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوصاف بیان فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنے نبی کے اوصاف بیان فرمانا، یہ اللہ کا حضور کا درود بھیجنا ہے۔ تو تمام علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ جل شانہ نے حضور کے ساتھ جو کلام فرمایا کہ اے محمد یہاں پہ رکیے، آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے،
تو یہ جو اللہ کا کلام تھا یہ جناب صدیق اکبر کی آواز میں تھا، یعنی حضور نے جب سنا تو حضور کو یوں محسوس ہوا کہ ابو بکر نے آواز دی ہے۔ کلام الہی وہ ہوتا ہے جناب صدیق اکبر کی آواز میں اور ان کے لہجے میں۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کو یہی بات بتانی تھی کہ قلب مصطفیٰ کو جو تسکین حاصل ہوتی ہے وہ آواز ابو بکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ بھی جانتا ہے کہ ابو بکر ہے کہ اس کی وفاداری کا معیار کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ایمان پہ استقامت کا معیار جو ابو بکر کا ہے وہ ابو بکر ہی کا ہے، اور ان کی اخلاص کی بات کریں، ان کی سخاوت کی بات کریں، ان کی حضور کے ساتھ وفاداری کی بات کریں، اور حضور کے دین کو سمجھنا اور حضور کے دین کا درد رکھنا، یہ ساری کیفیات ان کے اندر موجود تھی۔ یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے بشر ہیں، آپس کے معاملات ہوتے ہیں، حیات صحابہ کوئی بھی ایسا معاملہ ملتا ہے، اپنی ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہمیں وصول کرنا چاہیے۔ بشری تقاضے تھے، جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر نرم دل آدمی فوراً کہتے ہیں کہ عمر محسوس نہ کرنا، آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت ابو درداء نے یہ حدیث بیان کیا اور غالباً بخاری میں موجود ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ اب جناب صدیق اکبر کے دل میں یہ بات تھی کہ حضور تک بات پہنچ گئی، حضور کیا سوچیں گے کہ میری تربیت میں رہنے والے اس طرح بھی کرتے ہیں، تو عمر آپ چھوڑ دیں بات کو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ بات آپ نے کیوں کی ہے۔ اب بات یہ کہ حضرت عمر فاروق اٹھے گھر چلے گئے، حضرت صدیق اکبر ان کے دروازے پہ گئے، جا کے دستک دی اور آواز یہ کہی ابو بکر تمہارے دروازے پہ آیا ہے، تم سے معذرت کرتا ہے۔ عمر چھوڑ دو بات کو۔ سو حضرت فاروق اعظم نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، اس بات میں کوئی جواب نہ دیا۔ اب یہ آنکھوں سے آنسو ہیں ان کے، صدیق اکبر کے، اپنا تہبند یوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، اور روایت کے لفظ یہ ہیں کہ پنڈلی اور گھٹنے تک یہ پنڈلی ہے تو وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح آپ دیدہ ہو کہ حضور کی بارگاہ میں گئے۔ ابو درداء کہتے ہیں ہم دیکھ کر حیران کہ ابو بکر اتنے غم کی حالت میں آئے ہیں، کیا ہوا ان کو؟ حضور نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ ساری بات سنائے کہ حضور بس زبان ہے نکل گئی بات ایک، عمر سے میں نے بارہا مرتبہ میں نے حضور ان سے معذرت کی، پھر میں ان کے گھر بھی گیا ہوں، جا کر میں نے ان سے گھر کے باہر کھڑے ہو کے میں نے آواز لگائی عمر بات کو چھوڑ دیں، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اچھا اتنی بات ابھی ہو رہی تھی، ادھر حضرت فاروق اعظم کو دل میں احساس ہوا کہ ابو بکر جیسا حضور کا وفادار صحابی، اس نے بارہا مرتبہ مجھ سے معذرت کی، پھر میرے گھر دروازے پہ چل کے آ گیا، میں نے جو اتنا سخت لہجہ اختیار کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا وہ بھی اپنی اب معذرت کرنے کے لیے جب ابو بکر کے گھر گئے، پتہ لگا تو وہ تو حضور کی بارگاہ میں ہیں، اب وہ جناب سامنے آ کے کھڑے ہوئے، آپ جانتے ہیں ہوا کیا پھر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاروق اعظم سے بات نہیں پوچھی کہ معاملہ کیا ہوا تھا اور قصوروار کون تھا، آپ نے صرف دیکھتے اتنا چہرہ متغیر کہ جناب صدیق اکبر کو لگا کہ شاید میرے اوپر حضور غصہ کرنے لگے ہیں، وہ اٹھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور نے جتنے صحابہ بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو جب میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا میں نے اہل مکہ کے ایک ایک گھر کو دیکھا تھا، ایک ایک گھر کو میں نے دیکھا، جب میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہر بندے نے آ کر میری نبوت کا انکار کیا یا مجھ سے ہزاروں سوالات کیے، اس کے بعد جا کے جس نے ایمان قبول کیا سو کیا۔ یعنی جس وقت میں نے نبوت کا اعلان کیا تم لوگ تو انکار کر رہے تھے، ابو بکر کو دیکھو جیسے ہی نبوت کی بات کی فوراً تسلیم کر لی۔ میں نے جس مکے کے جس گھر کو بھی دیکھا مجھے اندھیرے نظر آتے تھے، ابو بکر کے گھر کو دیکھا یہاں پہ مجھے نور نظر آتا تھا۔ دین اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کا معاملہ آیا، تم لوگ تو کنجوسیاں کر رہے تھے، مال بچا بچا کے اپنے گھروں میں رکھ کے آ رہے تھے، ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ جیسے حکم دیا سارا اٹھا کے لا کے رکھ دیا، خود پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا ہے، کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا، باقی جو کچھ بھی حضور یہ آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا کہ جب میری تصدیق کی بات آئی اس نے شک و شبہ اپنے دل میں نہیں آنے دیا، فوراً قبول کر لیا،
اور جس وقت میرا ساتھ دینے کی بات آئی اپنی جان پہ بھی کھیل گیا، اور جس وقت دین اسلام کے لیے خرچ کرنے کا معاملہ آیا اس نے تو کچھ بھی اپنے پاس نہیں چھوڑا تھا۔ اب یہ وقت بھی آ گیا کہ ابو بکر تم لوگوں سے معذرتیں کرتا پھرے اور تم لوگ سوچ رہے ہو۔ یہ شان ہے جناب صدیق اکبر کی جو حضور نے صحابہ کرام کے سامنے واضح فرمائی ہے۔ اور یہی ابو درداء ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم چل کے جا رہے تھے حضور کے ساتھ ساتھ، بہت سارے صحابہ تھے، چلنے میں کچھ لوگ حضور کے آگے نکل گئے، ابو درداء کہتے ہیں میں 1-2 قدم جناب صدیق اکبر سے آگے چلا گیا، حضور نے میرا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے جناب صدیق اکبر کے پیچھے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر روز سورج چڑھتا ہے، سارے انسانوں کے چہرے دیکھتا ہے، قیامت تک دیکھے گا، یاد رکھو سورج نے اب جن لوگوں کا چہرہ دیکھا ہے قیامت تک دیکھے گا، ابو بکر سے بڑھ کے افضل شخص تو سورج نے بھی نہیں دیکھا، لہٰذا پیدل بھی چلنا ہو تو ابو بکر سے پیچھے رہو، اسے آگے نہ بڑھنا۔ آپ اندازہ لگائیں جن کی شانیں اور جن کی سخاوت کے تذکرے قرآن بیان کرے، جن کی شانیں، جن کی سخاوت کے تذکرے، جن کی وفاداریاں خود حضور بیان فرمائیں، اور اس قدر ان کی نیکیوں کا تذکرہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو جبریل امین نے جنت کا وہ دروازہ بھی دکھایا، حضور یہ اسپیشل آپ کی امت کے لیے دروازہ ہے، اسپیشل آپ کی امت کے لیے دروازہ ہے۔ جب یہ باتیں کر رہے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہتے حضور کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی وہ جنت کا دروازہ دیکھ لیتا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر گھبراتے کیوں ہو، اللہ نے جو فیصلے فرمائے ہیں قیامت کے دن انبیاء میں سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو عبور کروں گا، جنت میں جاؤں گا، میرے بعد سارے نبی۔ جب تک اللہ کے نبی داخل نہیں ہوں گے جنت کا دروازہ، اور جنت یہ حرام ہے، اس غیر نبی کوئی بھی جنت کے دروازے سے اندر نہیں جا سکے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے انبیاء جائیں گے، اس کے بعد جب امتوں کی باری آئے گی تو سب سے پہلے جب تک میری امت جنت میں قدم نہیں رکھے گی، ہر نبی کی امت کے لیے جنت کے دروازے کو کراس کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میری امت جائے گی، اور جب میری امت کا معاملہ ہوگا ابو بکر سب سے پہلے امتیوں میں جس کو گزرنے کی اجازت ملے گی وہ ابو بکر تم ہو۔ جنت کی دہلیز سب سے پہلے تیرے قدم چومے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں، قیامت کے دن جس جس کی نیکیاں دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی، روزے دار ادھر سے آ جائیں، نمازی ادھر سے آ جائیں، جہاد کرنے والے ادھر سے آ جائیں، سخاوت کرنے والے یہاں سے آ جائیں۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، حضور کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ سارے دروازوں سے آواز آئے؟ فرمایا کہ ابو بکر مجھے اللہ کی بارگاہ میں یقین ہے کہ وہ تم ہو، تم جنت کے جس دروازے کے پاس سے بھی گزرو گے ہر دروازے سے آواز آئے گی، ابو بکر یہ بھی تمہارے لیے ہے، یہ بھی تمہارے لیے ہے، یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ یعنی تمہارے پاس تو ہر قسم کی نیکی موجود ہے، جس دروازے سے چاہو داخل ہو کے اندر جنت میں جا سکتے ہو۔ یہ شانیں ہیں جو خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اب بات کلوز کرتے ہیں۔ پہلی بات، اپنا اعتقاد ہمیشہ درست رکھیں۔ اعتقاد کیا ہے؟ افضل الصحابہ جناب صدیق اکبر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کسی بندے کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے بہت اس کی خدمات ہیں، اعتقاد کے معاملے میں جناب رسول اللہ کی بات حرف آخر ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنے معاملات سے جو امت مسلمہ کو سمجھا دیا کہ آل بیت اطہار سمیت سب نے جناب صدیق اکبر پہ ہاتھ پہ بیعت کر لی، تو مطلب یہ ہے کہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں، کوئی اس میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے منڈی لگی ہوتی ہے نا کہ ادھروں سودا سستا بھی مل جاتا ہے، ادھروں چنگا مل جاتا ہے۔ اعتقادات کے معاملے میں کوئی منڈی نہیں ہے، وہ سودا جو جناب رسول اللہ کے صحابہ میں دے گئے ہیں بس ہمارا وہی سودا ہے جی، اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اور دوسرا، کوئی محقق، کوئی جناب پی ایچ ڈی اسکالر اور کوئی بھی آپ کو کہے جناب صدیق اکبر کو چھوڑ کے کسی بھی اور صحابی کے بارے میں میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ جناب یہ بنو امیہ کا یہ معاملہ تو اس بندے کو تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کھول کے بات کر دوں اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں کرنا چاہیے، سارا الزام اٹھا کے حضرت عثمان غنی کے اوپر،
انہوں نے بنو امیہ کے گورنر بھرتی نہ کیے ہوتے تو بعد میں وہ یزید تک کے معاملات پیش نہ آئے ہوتے۔ اوقات دیکھی حضرت عثمان غنی کے بارے میں بات کرنے کی۔ تحقیقیں لیے پھرتے ہیں، کسی صحابی کے بارے میں ایک لفظ بھی ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ غیرت مندی یوں جیسے اپنے باپ کے بارے میں غیرت مندی ہوتی ہے، جیسے اپنے دادے کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اس لیے کہ باپ کی غیرت کا درس کس نے دیا؟ جناب رسول اللہ نے دیا۔ ماں کے بارے میں غیرت کا سبق کس نے دیا؟ جناب رسول اللہ۔ اس سے پہلے تو لوگ اپنی ماں کو مار دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو مار دیا کرتے تھے۔ 3 بھائی مل کے وراثت تقسیم نہ کر سکے، یار وہ جس کے نکاح میں تھی وہ باپ تو فوت ہو گیا، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اس خاتون کو پالتے رہیں؟ وہ جا کے اپنی ماں کو منڈی میں بیچ کے آ گئے۔ کس نے بتایا کہ یہی وہ ہستی ہے جس کی خدمت کرو تو اللہ اس خدمت کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے؟ جناب رسول اللہ نے۔ تو صحابہ کا ادب و تعظیم کرنے کا سبق کس نے دیا؟ جناب رسول اللہ نے۔ فرق کیوں آتا ہے اس میں؟ اور دوسری آخری بات یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی ایک کتاب، ایک مضمون ہے ہمارا جو شاہ کمال اسلامک اکیڈمی ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں نے شیئر کیا ہے، زیادہ نہ پڑھ سکیں کم از کم اس کا مطالعہ کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا، بہت ساری باتیں سنی ہوتی ہیں، بھول جاتی ہیں، پھر ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آپ کا آج کا اگلا وقت گزرے اپنے گھر میں، دکان میں گزرے، فیکٹری میں گزرے، جن دوستوں کے ساتھ بھی گزرے۔ ہماری زبان پہ آج سب سے زیادہ تذکرہ جناب صدیق اکبر کی ہستی کا ہونا چاہیے۔ ان کی شان کی باتیں کریں، ان کی سخاوت کی باتیں کریں، ان کی وفاداری کی باتیں کریں، ان کے مقام و مرتبے کی باتیں کریں۔ اور زیادہ اگر بات نہ رہے، یاد نہ رہے تو یوں کہہ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک طرف حضرت جناب صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ادھر حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا کتنی خوش نصیبی کہ ایک طرف حضرت صدیق اکبر انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا ہے، فاروق اعظم نے حضور کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کتنے خوش نصیب چہرے ہیں حضور کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے دنیا میں یہ حال جو دیکھا ہے نا، ہم جس وقت قبر سے اٹھیں گے تب بھی ایسے ہوں گے، میدان معاشر میں جائیں گے تب بھی ایسے جائیں گے، جنت میں جائیں گے تب بھی اسی انداز میں جائیں گے۔ کتنا بہترین ساتھ ہے جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، دونوں کو اللہ نے حضور کا حجرہ عطا فرمایا ہے۔ کتنی بڑی، بس اسی شانوں کے ساتھ آج ہمارا باقی سارا دن بھی گزر جائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں امید ہے، یقین ہے، ان نیک ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا بھی اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے، اور بروز قیامت ہم جب ان ہستیوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں نا، فائدہ وہ جب لوگ اپنے نامہ اعمال میں دیکھیں گے کہ میرے نامہ اعمال میں یہ ایک قرآن پاک پڑھے ہوئے کا ثواب یہ کس نے بھیج دیا، یہ تو میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، میرے خاندان کا بھی نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ تو ملاقات بھی نہیں کی، اس نے مجھے کیوں؟ اس لیے کہ آپ چونکہ مقام و مرتبے میں بلند تھے، ان لوگوں نے آپ کی صحابیت کا ایک اقرار کرتے ہوئے اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن پاک کا یہ پڑھا ہوا تحفہ ہے یا اور بہت سارے تذکرے ہیں، وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت میں بھیجے۔ قیامت کے دن اگر وہ احسان کا بدلہ احسان باری تعالیٰ کسی بھی تعلق کے بغیر اس نے ثواب کا تحفہ بھیجا، اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس نے اگر مجھ پہ نیکی کی ہے تو بھی اس پہ احسان فرما کے اس کے گناہ معاف کر کے جنت عطا فرما دے۔ ہمارے لیے تو بڑا بہترین سودا ہو جائے گا یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔